بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام مہرین ہے۔ میری شادی کو 1 سال ہوا تھا، جس میں سے 6 مہینے میری نند میرے ساتھ ہی رہتی تھی، جو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ پورے خاندان میں اس سے زیادہ اور کوئی لڑکی خوبصورت نہیں تھی۔ اس کی خوبصورتی کی تو میں بھی قائل تھی، لیکن وہ بالکل بھی اچھی انسان نہیں تھی۔ 6 مہینے میں ہی اس نے میرا جینا حرام کر دیا۔ لیکن اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو کوئی تو آیا اس کو لینے کے لیے، بس یہ یہاں سے چلی جائے گی اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اس کا نام رباب تھا۔ اس کی اپنی ماں بھی کہتی تھی کہ پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، اس لڑکی کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ گھر کا کام اسے کوئی آتا نہیں تھا اور اس کا غرور 7ویں آسمان پر تھا۔ یہ خاندان بہت ہی زیادہ ان پڑھ تھا۔ یہاں پر کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں تھا یا خوبصورت نہیں تھا۔ میری شادی بھی دولت دیکھ کے کر دی، لیکن میرا شوہر نہ تو اتنا شکل و صورت کا اچھا تھا اور نہ ہی کوئی پڑھا لکھا تھا۔ میں تو یوں تو BA کیا ہوا تھا، لیکن مجھے سب سے زیادہ پڑھا لکھا کہا جاتا تھا۔ میری یہ نند میٹرک سے باغی ہوئی تھی، لیکن شکل اس کی اتنی اچھی تھی کہ اس کے رشتہ بہت اچھی جگہ سے آیا تھا۔ پر ہماری زندگی میں شاید سکون نہیں لکھا تھا کہ 6 مہینے بعد ہی میری نند کو طلاق ہو گئی۔ وہ جب بھی آتی تھی اپنے شوہر کی برائیاں ہی کرتی تھی، لیکن میری ساس اسے سمجھاتی تھی کہ سسرال ایسا ہی ہوتا ہے۔ میری ساس اسے کبھی بھی یہ نہیں کہتی تھی کہ اچھا تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ اسی لیے وہ کبھی بھی اس کے غصے کو اور باتوں کو ہوا نہیں دیتی تھی۔ اسے یہی کہتی تھی کہ صبر کرو، اور اس بات پر بھی وہ اپنی ماں سے جھگڑا کرتی رہتی تھی۔ جب بھی آتی تھی اپنے سسرال والوں کی برائیاں ہی کرتی تھی، لیکن وہ اتنے برے لوگ نہیں تھے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے، سمجھدار اور خاندانی لوگ تھے۔ ان کے ہاؤ بھاؤ اور بات کرنے کے طریقے سے پتہ چل جاتا تھا کہ اچھے انسان ہیں، اتنے برے نہیں ہیں۔ ہم اپنی رباب کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کے سامنے کوئی سونے کا بھی بن کر آ جائے تو اس کو بھی ٹھکرا دے، یہاں تک کہ اگر اس کے سامنے سر بھی کاٹ کے رکھ دو تو کہے گی کہ تم نے ٹھیک طرح سے نہیں کاٹا، اس کو دوبارہ کاٹو۔ اس طرح کی تھی وہ۔ پھر طلاق تو ہونی تھی، لیکن 6 مہینے بعد ہی طلاق ہو جانا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ کافی بدنامی ہوئی ہم لوگوں کی۔ سب نے کہا کہ خوبصورتی بھی کسی کام نہ آئی۔ شوہر نے اتنی پیاری پری جیسی خوبصورت لڑکی کو بھی طلاق دے دی، کیونکہ اس کی زبان نہیں صاف، اس کا اخلاق برا ہے۔ خیر، اخلاق برا تھا، حالات یا پھر ہماری قسمت، طلاق تو ہو ہی گئی تھی اور وہ پھر سے ہمارے سر پہ آ کے ناچنے لگی تھی۔ ہم لوگ تو کافی پریشان تھے اور گھر میں کوئی اونچا بول بھی نہیں رہا تھا۔ سارے ہی سوگ کا ماحول بنا کر بیٹھے تھے کہ کچھ دیر پہلے بیچاری کو طلاق ہوئی تھی۔ لیکن حیران سب ہوئے جب اس نے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، بھابی کھانے میں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ دال پکی ہے، تو اس نے کہا کہ میں دال نہیں کھاؤں گی، میرے لیے برگر آرڈر کر دو۔ سب حیران رہ گئے۔ میری ساس نے سمجھایا کہ بیٹا، ابھی تمہیں طلاق ہوئی ہے، تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ تو میری نند نے کہا کہ مجھے طلاق ہوئی ہے، میری بھوک تو نہیں مر گئی، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا ہے، میں دال نہیں کھا سکتی۔ سب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ خوش تھی، لیکن یہ سب اچھا نہیں ہوا تھا۔ ہم دعا ہی کر سکتے تھے کہ دوبارہ سے اس کا رشتہ ہو جائے، لیکن اتنی جلدی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ پہلے نہ جانے کتنے رشتوں کو ٹکرانے کے بعد اس نے یہ رشتہ پسند کیا تھا۔ اب دوبارہ سے اس گھر میں وہی سب ہونے والا تھا۔ لیکن 3 ہفتے بعد ہی ایسی خبر سننے کو ملی کہ سب حیران رہ گئے۔ میری نند کا شوہر دوبارہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ضد کر رہی تھی اور میں نے غصے میں آ کر طلاق دے دی، لیکن میں حلالہ کروانا چاہتا ہوں۔ سب لوگ اس بات پر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ کسی اور سے شادی کرنے سے تو اچھا ہی تھا کہ حلالہ ہو جاتا۔ اس بات پر بھی اس کو باتیں سنائی گئیں کہ تم نے بھی تو کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن دراصل سب جانتے تھے کہ غلطی کس کی تھی، کیونکہ جو اپنے گھر میں سارے گھر والوں کو تگنی کا ناچ نچا سکتی ہے تو پھر سسرال میں جا کر اس نے کیا 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 ہوگا۔ ابھی بھی جب سے آئی تھی بار بار کہہ رہی تھی میرا کمرہ بھابی کو کیوں دے دیا؟ میری شادی ہوئی تھی، میں مر تو نہیں گئی تھی، میرا کمرہ واپس کرو۔ تو ساس سمجھا رہی تھی کہ وہ کمرہ اس نے اپنے حساب سے سجا لیا ہے، اب وہ لوگ واپس نہیں کر سکتے، تم آ کر میرے کمرے میں ہی سو جاؤ۔ کبھی کہتی تھی یہ نہیں کھانا، کبھی کہتی تھی باہر جاؤں گی، دوستوں سے ملوں گی۔ وہ تو اس طرح سے انجوائے کرنا چاہ رہی تھی جیسے
کسی جیل سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے، لیکن اس کے شوہر نے یہ بات کی تو اس نے سب سے زیادہ شور ڈالا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے نہیں کرنا حلالہ۔ خیر اس کے لیے تو کوئی بھی عورت خوشی سے راضی تو نہیں ہوتی ہے، لیکن سب نے اس کو سمجھایا کہ ابھی شادی کو 6 ماہ ہوئے ہیں، یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، اس سے پہلے اگر حلالہ ہو جائے تو سب کی عزت رہ جائے گی۔ وہ لوگ بھی کافی شرمندہ تھے، لیکن میری نند نے عین موقع پر جب دیکھا کہ کوئی بھی اس کی طرف نہیں ہے تو اس نے ایک عجیب سی شرط رکھ دی۔ اس نے کہا کہ حلالہ کروں گی تو صرف کسی ڈاکٹر کے ساتھ، نہیں تو نہیں کروں گی۔ اس شرط کا کیا مقصد تھا، کیا تک تھی، یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن بس میری نند کی یہ شرط تھی، وہ اس بات پر اڑ گئی تھی، اور میں جانتی تھی کہ اس نے سب کچھ کیوں کیا ہے، کیونکہ اس کو بھی پتا تھا کہ حلالہ کسی بھروسے والے انسان سے ہی کروایا جاتا ہے کہ کہیں وہ بعد میں طلاق دینے سے مکر نہ جائے، کیونکہ یہ تھی بھی بہت زیادہ خوبصورت، تو ظاہر ہے کہ کسی خاندان کے بندے سے ہی یہ کام کروایا جانا تھا۔ خاندان میں کسی نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا تھا تو ڈاکٹر کہاں سے ملتا، اس لیے وہ بہت ہی گہری چال چل رہی تھی، اور تبھی اس نے یہ شرط رکھ دی کہ ڈاکٹر سے حلالہ کرواؤں گی۔ لیکن قسمت سے میرا بھائی ڈاکٹر تھا، میں نے سوچ لیا کہ اپنے بھائی کو اس سب کے لیے منا لوں گی اور پتہ کروں گی کہ یہ چیز کیا ہے، اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ اس کو طلاق ہوئی، کیونکہ اس نے ابھی تک یہ وجہ نہیں بتائی تھی، اور اس کے شوہر نے بھی کچھ نہیں بتایا تھا، بس اس نے کہا تھا کہ یہ کوئی ضد کر رہی تھی اور مجھے یہ جاننا تھا کہ وہ ضد کیا تھی۔ لیکن جب میں نے یہ بات اپنے گھر والوں سے کی تو گھر والے حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کہ تم نے یہ بات بھی کیسے کر دی۔ ان کا رد عمل ایسا تھا کہ جیسے میں نے اپنے شادی شدہ بھائی کے لیے کوئی رشتہ بھیج دیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو اچھا کام ہے، کسی لڑکی کا گھر بس جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کام تو اچھا ہے، لیکن ہم یہ کام کیوں کریں اور ہزاروں لوگ مل جائیں گے۔ جب میں نے شرط کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ بھی حیران ہوئے۔ میرا بھائی خاموش تھا، کچھ بول نہیں رہا تھا۔ ویسے میرا بھائی بہت اچھا انسان تھا، بہت معصوم تھا، تبھی تو ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، کیونکہ وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ لیکن امی ابو کا رویہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ ظاہر ہے ایسی بات کے لیے کون مانتا ہے، میں بار بار کہتی تھی، بار بار فون کرتی تھی، لیکن وہ انکار کرتے تھے۔ پھر میں نے بھائی سے بات کی، میں نے بھائی کے سامنے اپنی نند کو مظلوم بنا دیا۔ میں نے کہا کہ بیچاری کی زندگی برباد ہو جائے گی، دیکھیں تو اتنی پیاری ہے۔ بھائی نے مذاق میں کہا کہ اس ٹائم میرے سے شادی کروا دیتے نا اس کی، تو میں نے اس کو ہنس کر کہا کہ اس ٹائم تو تم نے کہا کہ میں ابھی راضی نہیں ہوں، یہ لڑکی بہت غرور والی ہے، بہت نخرہ ہے اس کے اندر، اس نے کون سا آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، وہ اس کا گھر بچ جائے گا، تمہیں ثواب ملے گا۔ میرے بھائی نے کہا کہ اگر یہ بات میرے ہونے والی بیوی کو پتہ چل گئی تو کیا وہ باتیں نہیں کرے گی؟ تو میں نے کہا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی، ہم سب کچھ بہت جلدی میں اور بہت خفیہ طریقے سے کریں گے، کیونکہ اگر پتہ چل گیا تو بہت باتیں بنائی جائیں گی۔ کچھ لوگوں کو پتہ چلا بھی ہے لیکن ان کو کسی طرح چپ کروا دیا، وہ بھی بیٹی والے ہیں اس لیے خاموش ہو گئے ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ امی ابو نہیں مانیں گے، لیکن اگر بھائی مان گیا تو پھر امی ابو بھی مان جائیں گے۔ میری نند کا شوہر جس نے اسے طلاق دے دی تھی، اب اسے اس کا شوہر تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ وہ ایک اچھا انسان اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی بات ہے، بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف میری نند کو کوئی پرواہ نہیں تھی، ایک طرف یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں اور وہ بیٹھ کر اپنے فون میں لگی ہوئی تھی۔ باقی گھر والے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید فون پکڑ کر بیٹھی ہے، لیکن دراصل وہ فون میں گیم کھیل رہی تھی، اور میں اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ یہ کس طرح کی لڑکی ہے، یہ چاہتی کیا ہے۔ ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا بھائی مان جائے گا، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ مان جائے تاکہ مجھے راز پتہ چل سکے، اور پھر میرا بھائی مان گیا کیونکہ وہ میری کوئی بھی بات ٹال نہیں سکتا تھا۔ میں اس سے بڑی تھی، میں نے اس کو بچپن میں پالا تھا، میرا بھائی مان گیا تو پھر میرے ماں باپ کیا بول سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نیکی سمجھ کر کر لو، اگر کسی کا گھر بچتا ہے تو لیکن یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ میرے بھائی کو کہا تھا کہ سب کو رات کو اس گھر میں ہی رکنا ہوگا، لڑکی کو تمہارے گھر میں نہیں بھیجیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنا کمرہ دے دیں گے ان کو، آپ فکر نہ کریں۔ عجیب لگ رہا تھا، پریشان بھی تھے لوگ، حیران بھی تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو ہو رہا تھا وہ کرنا تو تھا، اس لیے سب لوگ ساتھ دے رہے تھے، ایک دوسرے کی بات مان رہے تھے۔ میرا بھائی بھی ہمارے گھر آ گیا، اور جب تک یہ سب کچھ ہو نہیں جاتا اس نے یہیں پر رہنا تھا۔ لیکن جب یہ بات میری نند کو پتہ چلی تو اس نے کہا کہ مذاق نہیں کریں،
میں نے کہا کہ مذاق نہیں کر رہی، میرا بھائی مان گیا ہے اس کام کے لیے کیونکہ وہ ایک اچھا انسان ہے، لیکن میری نند نے ایسی شکل بنائی تھی کہ جیسے اس کے اوپر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ مجھے لگا کہ وہ اس سب سے ڈر رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ عورت کے لیے بھی سزا ہی ہوتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ عورت کے لیے ہی ہوتی ہے، مرد کے لیے نہیں ہوتی، اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کو اس بات کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ اگر اس بات کا ڈر ہوتا تو یہ ابھی تک اتنی پرسکون نہ پھر رہی ہوتی۔ یہ ڈر نہیں تھا، یہ پریشانی تھی۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسا کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اس طرح تو اس کا گھر بچ جاتا، اس کی عزت رہ جاتی، اور غلطی ہو گئی تھی تو اس کو معاف کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ انسان غصے میں طلاق دیتا ہے تبھی تو ایک راستہ کھلا چھوڑا گیا ہے، نہیں تو ایک دفعہ طلاق ہو جاتی تو سب کچھ ختم ہو جاتا، کوئی راستہ ہی نہ رکھا جاتا۔ لیکن یہ راستہ شاید اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ جب انسان طلاق دیتا ہے تو وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا ہے۔ میں نے اپنا کمرہ بند کر کے ان کے حوالے کرنا تھا، نکاح کی رسم ہو رہی تھی، لیکن اس سے پہلے میں نے اس کمرے کی ایک چابی چھپا لی جس کی مدد سے وہ کمرہ بعد میں کھول سکتی تھی۔ میرے دماغ میں کیا چل رہا تھا صرف میں جانتی تھی، لیکن مجھے ایسا لگا کہ مجھے یہ چابی چھپا لینی چاہیے۔ میری نند بالکل ہی چپ چاپ بیٹھی تھی، ابھی تو کچھ بول بھی نہیں رہی تھی، اس کا چہرہ پڑھا نہیں جا رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا سوچ رہی ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس کا شوہر بہت زیادہ پریشان تھا، نکاح کروا دیا گیا اور دونوں کو کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میں اور میرا شوہر اوپر والے کمرے میں سونے والے تھے، لیکن جب میرا شوہر سو گیا تو میں اٹھ کر نیچے آ گئی۔ میں نے کمرے کی دیوار سے کان لگایا اور آوازیں سننے کی کوشش کی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، بالکل ہی خاموشی تھی۔ میں اتنی قریب کھڑی تھی کہ کوئی نہ کوئی آواز تو مجھے آنی چاہیے تھی، لیکن بالکل خاموشی تھی۔ گھر میں سب لوگ سو رہے تھے، آدھی رات کا وقت تھا۔ مجھے اپنے شوہر کو بتانا چاہیے تھا کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن میں نے نہیں بتایا، اس لیے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو وہ ضرور سوال کریں گے کہ تمہارا اس ٹائم یہاں پر کیا کام ہے۔ میں کھڑی آوازیں سننے کی کوششیں کر رہی تھی، پھر مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں کب تک یہاں کھڑی رہوں گی، مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ لیکن جب میں واپس جانے لگی تو مجھے اچانک سے ایک ایسی آواز آئی کہ میرے قدم وہیں پر رک گئے۔ میری نند رباب زور سے ہنسی تھی، اس نے بہت زوردار کہکا لگایا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کس بات پر ہنسی ہے۔ میرے بھائی اور اس کی کوئی محبت کی شادی تو نہیں تھی جو یہ اس طرح ہنسی مذاق کر رہے تھے، یہ ہو کیا رہا تھا؟ مجھے شک پڑ گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بھی مجھے صرف رباب کی آواز آ رہی تھی، میرے بھائی کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی یا پھر فون پر باتیں کر رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا سمجھ سے باہر تھا۔ بات عقل میں گھس نہیں رہی تھی کہ حلالہ کی رات ہے اور یہ لڑکی 2 سے 3 منٹ بعد پاگلوں کی طرح ہنستی ہے، جبکہ میرے بھائی کی بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو پھر یہ کیا خود سے بات کر رہی تھی؟ میں سوچنے لگی کہ کہیں یہ پاگل تو نہیں ہے، اور اسی وجہ سے تو اس کے شوہر نے طلاق نہیں دی تھی۔ لیکن اگر اس نے اس وجہ سے بھی طلاق دی ہوتی تو دوبارہ شادی کرنے کے لیے کیوں آتا؟ اس کو تو بھاگ جانا چاہیے تھا۔ پاگلوں کے ساتھ تو کوئی نہیں رہ سکتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ میرا دماغ گھوم گیا کہ میں نے سوچ لیا کہ میں دوبارہ کھول دوں گی۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں دروازہ کھول کر ان کے اوپر ہڑتال کر دوں گی یا چھاپا مار دوں گی۔ ظاہر ہے مجھے تھوڑا سا دروازہ کھول کے صرف یہ دیکھنا تھا کہ اندر ہو کیا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اندر سے کھڑکی بند کر رکھی تھی۔ میں دیر نہیں کر سکتی تھی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اگر کوئی جاگ جاتا تو میری بے عزتی ہونی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ لوگ سو رہے ہوں گے، کمرے کی لائٹ بھی آف ہونی چاہیے تھی، لیکن کمرے کی لائٹ آن تھی۔ میں نے بڑی احتیاط سے آہستہ سے بہت ہی دیر لگا کر لاک کھولا۔ چابی والا لاک کھولنے میں زیادہ شور نہیں ہوتا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے پورا دروازہ کھول دیا۔ میں حیران رہ گئی، آج مجھے اس بات پر اتنی زیادہ حیرانی ہوئی تھی کہ کوئی اس دنیا میں اتنا برا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سامنے کا منظر یہ تھا کہ میرا بھائی ایک طرف بے ہوش پڑا تھا۔ سوئے ہوئے انسان اور بے ہوش ہوئے انسان میں فرق پتہ چل جاتا ہے۔ اس کو تو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ سو نہیں رہا، بے ہوش ہے، اور کسی نے اسے اٹھا کر پھینک دینے والے انداز میں صوبے پر رکھ دیا ہے۔ اور میری نند کے ساتھ بستر پر جو لڑکا بیٹھا تھا اسے میں نہیں جانتی تھی، لیکن نہ تو وہ اس کا سابقہ شوہر تھا اور نہ ہی میرا بھائی تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا اور میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ میری طرف بڑھے شاید مجھے مارنے کے لیے، کیونکہ میں ہی ثبوت تھی، لیکن میں اپنے شوہر سے ٹکرا گئی جو مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آ گیا تھا۔ اس نے بھی یہ منظر دیکھ لیا کہ یہ لڑکا کون ہے ہمارے گھر میں۔ اس نے اسے پکڑا اور مجھے اشارہ کیا کہ سب کو بلا کر لاؤ۔
میری نند کا سابقہ شوہر، میری ساس، میرا بھائی جس کو میں نے جھنجھوڑ کر جگایا، اس کے چہرے پر پانی پھینکا، سب لوگ موجود تھے۔ اس لڑکے کو پکڑ لیا گیا تھا۔ اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کون ہے، لیکن جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس لیے نند نے ساری کہانی سنائی، جو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس سے محبت کرتی تھی، لیکن آپ لوگوں نے میری شادی اس شخص کے ساتھ کروا دی جس سے محبت کرتی تھی۔ اس کی پہلی شادی ہو چکی ہے اور اس کی بیوی بھاگ گئی تھی، اس لیے آپ لوگ اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانتے۔ میں نے بھی دل پر پتھر رکھ لیا، لیکن جب شادی ہوئی تو پتہ چلا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کی جن کی وجہ سے طلاق ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ سوچ لیا تھا کہ میں طلاق یافتہ ہوں اور یہ بھی پہلے سے شادی شدہ ہے، تو اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے گی، لیکن میرے سابقہ شوہر نے پھر سے علیحدہ کرنے کی ضد پکڑ لی۔ آپ سب بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ اب جو میری مرضی ہوگی میں وہ کروں گی۔ میں نے شوہر کو جان بوجھ کر نیند کی دوائی دے کر سلا دیا تھا اور اس کو بلا لیا تھا۔ ہم لوگ یہ تو جانتے تھے کہ رباب ضدی ہے، بدتمیز، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اس حد تک جا سکتی ہے، اتنا بڑا پلان بنا سکتی ہے۔ اس لڑکی کو پکڑ کر بہت مارا گیا اور رباب کو بھی تھپڑ لگے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ اسی لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کی حرکتیں ایسی تھیں، لیکن پھر سوچا کہ اگر اس معاشرے میں چھوڑ دیا تو یہ اتنا گند مچائے گی کہ یہ معاشرے کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گی۔ اسی لیے دل پر پتھر رکھ کے دوبارہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس کو اپنی بیوی سمجھ کر سوچ رہا تھا کہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزاروں گا، لیکن یہ ایسی نکلی۔ رباب کی زندگی بہت برے موڑ پر آ چکی تھی۔ اسے ایک شخص سے طلاق ہوئی، میرے بھائی نے بھی اس کو طلاق دے دی۔ اب اس کے ساتھ کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے شوہر نے بھی کہا کہ میں نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی، کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس حد تک بری ہے۔ جس لڑکے سے میری نند محبت کرتی تھی، جب ہم نے اس کا گھر جا کر دیکھا تو وہ گھر رہنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا، اس کی پان کی دکان تھی، وہ نہایت ہی جاہل قسم کا انسان تھا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ اس کی شادی کروا دو، کیونکہ اس کی زندگی اس کی اپنی ہوگی اور یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ پائے گی۔ لیکن اس شخص کے ساتھ رباب کی کچھ زندگی نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس تعلیم تھی، نہ پیسے تھے، نہ کچھ اور۔ گھر بھی کرائے کا اتنا برا کہ اسے گھر بھی نہیں کہا جا سکتا، اور رباب کے ساتھ اس نے بہت سارے جھوٹ بولے تھے۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہی اس کی اصلیت ہے تو وہ یہ کہنے لگی کہ میں نے اسے نکاح نہیں کیا، لیکن اب گھر والوں نے کہا کہ تم ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی ہو، اس لیے ہم آخری احسان یہی کر سکتے ہیں کہ اسی لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی کروا دیں۔ نکاح کروایا اور اسے گھر سے نکال دیا اور اس کے ساتھ جینا مرنا ختم کر دیا۔ اکثر فون کرتی تھی، کہتی ہے کہ بہت مصیبت میں ہوں، کھانے کو 2 دن تک کچھ نہیں ملتا، گھر گندا ہے، کام کر کے سارا حسن خراب ہو گیا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس نے اپنے لیے ایسی زندگی خود چنی ہے، اس لیے ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بالکل ٹھیک ہوا۔ اب لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ایسی لڑکی کو ایک اور موقع دینا چاہیے تھا، جو ایک ساتھ 3 لڑکوں کی زندگی سے کھیل رہی تھی، جس نے زندگی کو مذاق بنا رکھا تھا۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں ایک کامنٹ لازمی کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔